حضرت سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور میدان کربلا کے جب ہم منظر کو دیکھتے ہیں تو وہ بظاہر ایک اعتبار سے بے بسی کی کیفیت نظر آتی ہے کہ پیاس ہے، طلب ہے، خود بھی پیاسے ہیں، اولادیں بھی پیاسی ہیں، علی اصغر جو گود میں ہیں وہ بھی پیاسے ہیں، خواتین ہیں وہ بھی پیاسی ہیں، یہ پانیوں کا جو تذکرہ ہے۔ اور دوسری طرف جب ہم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹوں میں سے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہ بھی تو حسینی سید ہی ہیں، وہ بھی تو امام زین العابدین کی اولاد میں سے ہیں، ان کی رگوں کے اندر دوڑنے والا خون بھی تو امام حسین ہی کا خون ہے۔ جب آپ آتے ہیں اور دریا کی طرف وضو کے لیے آپ کے معینین جاتے ہیں تو حکم ہوتا ہے کہ اس دریا میں سے کوئی پانی ان کو نہیں دیا جائے گا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری فرماتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، ذرا یہ میرا ایک لوٹا لے کر جاؤ اور ان سے کہو کہ ہمیں پانی نہیں چاہیے، بس صرف ہمیں ایک لوٹا بھرنے کی اجازت دے دیں، یہ ایک لوٹا ہمیں بھرنے کی اجازت دے دیں، بس ایک لوٹا پانی لے کر ہم واپس آ جائیں گے۔ مرید جاتے ہیں، اب کرنے کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی لوٹے کو اس دریا کے اندر ڈالتے ہیں، رب کی قدرت کا اظہار اس طرح ہوتا ہے کہ دریا کا سارا پانی سمٹ کر اللہ رب العالمین کی قدرت سے اس لوٹے کے اندر سما جاتا ہے، اس لوٹے کے اندر آ جاتا ہے۔ جب اولاد کو اللہ تعالیٰ نے پانی بننے کی قدرت دی ہے تو سوچے تو صحیح نانا کی آگ کیفیت کا عالم کیا ہوگا۔ جب یہاں طاقت کا عالم ہے تو وہاں طاقت کا عالم کیا ہوگا۔ خدا کی عزت و جلال کی قسم، امام حسین کی کرامات تواتر سے اس قدر ثابت ہے کہ اگر آپ بادل کو حکم دیتے تو آپ کے حکم سے بادل برسنا شروع کر دیتا، اگر آپ دریاؤں کو حکم دیتے دریاؤں راستے چھوڑ کر آپ کی سخت بھاگ آتی، آپ نہروں کو حکم دیتے نہریں راستہ چھوڑ کر آپ کے قلم کو چھوڑنے کے لیے آ جاتی، مگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ بادل کو حکم دیا، نہ دریاؤں کو حکم دیا، نہ ندیوں کو حکم دیا، نہ نہر کو حکم دیا، وہاں پیاس کو برداشت کیا اور پیاس کو برداشت کر کے بتا دیا کہ ہم اسلام کو پھیلانے کے لیے نہیں، یا اسلام کو بچانے کے لیے آئے ہیں، اور اسلام رخصت پر نہیں بچتا ہے، اسلام ہمیشہ عزیمت پر